ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں اور انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کھولا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان المبارک کے اندر لائیو تراویح جو ہے وہ براڈ کاسٹ کریں گے، تو وہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں تو وہ اس ریڈیو کے ذریعے جو ہے وہ تراویح کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کیا اس طرح تراویح ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے ایک دوست ہیں اور انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کھولا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس رمضان المبارک کے اندر لائیو تراویح جو ہے وہ براڈ کاسٹ کریں گے، تو وہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں تو وہ اس ریڈیو کے ذریعے جو ہے وہ تراویح کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کیا اس طرح تراویح ادا ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آن لائن اسکائپ پر اگر نماز تراویح کا اہتمام کریں مسجد کے اندر یا کسی مکان کے اندر، تو کیا اس صورت کے اندر آن لائن با جماعت جو ہے وہ تراویح کے اندر ہم شرکت کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اقتداء کی شرائط کو بیان کر دیا جائے۔ مختصراً اقتداء کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جگہ کا متحد ہونا اور امام اور مقتدی کی نماز ایک ہو۔ مثلا امام ظہر پڑھا رہا ہو اور جو مقتدی ہے وہ عصر پڑھ رہا ہو تو نماز درست نہیں ہوگی، دونوں کی نماز ایک ہونی چاہیے۔ مقتدی کو امام کی حرکات و سکنات کا علم ہو، اسی طرح امام اور مقتدی کے درمیان ایک نہر کا فاصلہ نہ ہو، درمیان میں رستے کا فاصلہ نہ ہو جہاں سے ایک ٹریفک گزر سکتی ہو۔ اسی طرح امام اور مقتدی کو امام کے مسافر اور اس کے مقیم ہونے کا مکمل علم ہو۔ اسی طرح مقتدی امام کے برابر یا اس سے کم تر ہو۔ مثلا اگر تندرست نے معذور کی اقتداء کے اندر نماز ادا کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح رکوع اور سجدے پر قادر شخص نے اگر اشارے سے نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز ادا کی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط، اقتداء کی شرائط میں سے ایک اہم شرط جو ہے وہ مکان کا متحد ہونا ہے۔ اب یہ جو مکان اتحاد مکان ہے یہ حقیقی ہے یا حکمی ہے۔ مثلا مسجد کے اندر امام نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی ہیں، اسی مسجد میں وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ اتحاد مکان حقیقی ہے۔ امام نیچے ہے مسجد میں اور مسجد کے اوپر چھت پر مقتدی ہے، تو یہ جو اتحاد مکان ہے یہ حکمی ہے اور اس صورت کے اندر ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ امام مالک کے علاوہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ہیں ان کے نزدیک اتحاد مکان کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، اور جو امام مالک ہیں ان کے نزدیک اتحاد مکان شرط نہیں ہے۔ احناف کے ہاں تفصیل یہ ہے کہ اتحاد مکان ہونا ضروری ہے، دوسری شرائط کے ساتھ اتحاد مکان کا ہونا ضروری ہے، یعنی مکان اگر مختلف ہوگا تو نماز درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سوار ہے اور دوسرا آدمی چل رہا ہے اور چلنے والا سوار کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ دو آدمی دو سواریوں پر ہیں اور ایک سواری والا دوسری سواری والے کی اقتداء کرتا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی کے مکان کا متحد ہونا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں سوال کی طرف، کیا آن لائن اسکائپ کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا اور سوشل مینز کے ذریعے جو ہے وہ باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے کے اندر عرض یہ ہے کہ چونکہ امام اور مقتدی کے درمیان جگہ آن لائن نماز ادا کرنے کی صورت کے اندر اتحاد مکان کی جو شرط ہے وہ نہیں پائی جاتی، تو اس صورت کے اندر نماز آن لائن با جماعت جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اسی ضمن کے اندر میں بیان کرتا چلوں کہ اگر مسجد ہے اور مسجد کے بالکل متصل، یہ بھی سوال کے اندر شامل تھا کہ اگر مسجد ہے اور مسجد کے بالکل متصل ایک مکان ہے اور اس مکان میں رہنے والے لوگ اگر مکان کی چھت پر مسجد کے امام
کی اقتدا کے اندر نماز پڑھیں تو کیا ان کی نماز درست ہو جائے گی یا نہیں؟ اسی سلسلے کے اندر اسی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ اگر مسجد کے بالکل متصل ایک مکان ہے اور درمیان میں کوئی رستہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی نہر نہیں ہے، صرف ایک دیوار حائل ہے، اور امام کے حرکات اور سکنات کا انہیں علم ہوتا ہے، تو وہاں اگر مسجد کے بالکل متصل مکان کے اندر وہ امام کی اقتدا کر لی جائے تو وہ درست ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر تراویح پڑھاتا ہے اور جو دوسرے مکان ہیں محلے کے، تو اگر ان کے اور اس گھر میں امام کے گھر میں اور ان کے گھروں میں رستے کا فاصلہ ہو، درمیان میں رستے کا فاصلہ ہو اور یا نہر کا فاصلہ ہو، تو اقتدا درست نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آن لائن با جماعت تراویح پڑھنا یہ درست نہیں ہے، شرعاً بھی درست نہیں ہے اور عقلی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم بفرض محال سے جائز قرار دے دیں، ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم فرض کریں کہ یہ درست ہے، تو ایک آدمی امریکہ کے اندر بیٹھا ہے یا کسی اور ملک کے اندر بیٹھا ہے، وہ امام حرم مکی کے پیچھے جو ہے وہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے۔ اب وہ جس جگہ میں موجود ہے وہاں ابھی سورج ہی نہیں غروب ہوا، اور جہاں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں وہاں تو عشاء کے نماز کا وقت ہے، تو دونوں کا جو نماز کا وقت ہے وہ بھی ایک نہیں ہے، پھر وہ جگہ بھی ایک نہیں ہے۔ اور جو لوگ اسے آن لائن، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آن لائن با جماعت نماز ادا کرنا درست ہے، تو ہمارا ان سے یہ سوال ہے کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پر وہ امام حرم کے پیچھے جو ہے وہ تراویح پڑھنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو ان سے یہ سوال کیا جائے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیا وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب حاصل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواب نفی میں ہے۔ تو یہی حکم عام نمازوں کا بھی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آن لائن با جماعت ادا کرنا، خواہ وہ تراویح کی صورت میں ہو یا پھر جو ہے وہ فرائض کی صورت کے اندر ہو، وہ درست نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔